بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله. زندگی بہت پر آسائش ہو، نفس کی خواہش نفس دیتا رہا، بدن کو دوڑاتا رہا، بدن اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہانپتا رہا، کانپتا رہا، یہ بھی پورا کرو، یہ بھی پورا کرو، یہ بھی پورا کرو. نفس ایک خواہش کے پیچھے دوڑاتا ہے. بس پردیس آئے ہو نا، بس ایک دفعہ گھر بن جائے. بس بڑی محنت کر رہے ہیں، جاب بڑی مشکل ہے، ٹائمنگ بڑی لمبی ہے، ریال بڑے تھوڑے مل رہے ہیں. ایک دفعہ نا وہ پیچھے اب سب کو پتا ہے کہ بچہ مسکت گیا ہوا ہے، اگر پیچھے گھر بھی نہ بنا، زمین بھی نہ لی، بھائی کو موٹر سائیکل بھی لے کے دینی ہے، بہن کی شادی کے لیے جہیز بھی اکٹھا کرنا ہے. یہ سب کچھ کیا تھا؟ نفس بدن کے گھوڑے پہ بیٹھ کے اس کو خواہشات کے تازیہ میں مارتا. بدن گھوڑا ہے نفس کا، نفس سوار ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں خواہش کا تازیہ ہے. چل یہ ہدف ہے، اسے پورا کر. جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کسی کا مال کھانا پڑتا ہے، کسی کا حق ماننا پڑتا ہے. نفس کو پورا کرو، نفس کو پورا کرو. بلوغت آئی، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا، نفس مطمئن ہی نہیں ہوا، اور آخر اینڈ کیا ہوا؟ نفس مر گیا. ہائے 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 کسی بندے سے آپ نے 5 لاکھ 1,50,000 قرض لینا ہو اور آپ کو پتا چلے کہ وہ مر گیا ہے، افسوس بعد میں ہوتا ہے. سب سے پہلا خیال آتا ہے کہ وہ نہیں مرا، ایسا ہی ہے. تو نفس نے ساری زندگی تم سے قرض لیا، تمہاری زندگی کا قرض، سانسوں کا قرض، محنت کا قرض. تم دیتے رہیے، ہمیں پورا کر کے دے گا، یہ خواہش پوری ہو جائے گی نا. وہ جس نے اتنا قرض دینا تھا نا تمہارا، کلو نفس، خدا نے مارا بھی اسے. مر گیا. اب بدن، اب کہہ بدن سے کہ مجھے 2 کنال سے میری جنازہ اٹھانا، میری قبر کم از کم 5 مرلے میں ہو، کفن مجھے ریشم کا دینا، غسل مجھے بہترین پانی سے دینا، خوشبو برانڈر لگانا. کچھ بھی نہیں، بدن نے مانگا ہی کچھ نہیں. وہ جس بدن میں گھر بنانے میں اتنا کچھ کیا تھا نا، اس کا پھٹا مسجد سے آیا تھا. وہ جس بھٹے کو اس کو غسل دیا گیا نا، وہ کسی نے اپنے ماں باپ کے سال ثواب کے لیے مسجد کو خیرات میں عطیہ کیا تھا. گھر سے کسی نے نہیں کہا بھائی اٹھاؤ میٹرس، ابا جی کا وہ بیڈ باہر نکالو، اس پہ پھٹا لے آؤ. چارپائی کہاں سے؟ جملہ زبان پہ آ گیا. ساری زندگی اپنا گھر اللہ کو چھوڑ کے بنانے والے کی آخری مدد اللہ کے گھر میں. اللہ کے گھر میں مدد کی. چال کچھ نہیں ہوتا، آپ نہیں، مجھے پتا ہے خدا نے کہا اپنی اس کی اولاد ہے کچھ کرنا. میرے گھر سے پھٹنا گیا، میرے گھر سے چادر بھی تم دو. کسی نے نہیں کہا باپ کو صحیح میں دفن کرے گا. یہ ابا جی نے ابھی فارم ہاؤس لیا تھا نا، وہاں قبر نہ بنا. اس وقت شہر کا وہ غریب جسے نفرت سے دیکھتے تھے، وہ باپ کی قبر کھودنے جاتا ہے. میں نے کبھی آج تک کبھی کسی منسٹر کو قبر کھودتے نہیں دیکھا.
غریبوں سے نفرت کرنے والے کی آخری گھر غریب نے بنایا. وہ جن کے لیے اتنے بڑے بڑے گھر بنا کے گیا تھا, وہاں بحث کیا ہو رہی ہے, مہمان زیادہ ہو گئے, دیکھیں کم ہو جائے. وہ فلانے وہ بھی آ گئے ہیں, تو وہ تو ساری فیملی ہے, وہ تو رات رہیں گے, وہ ان کا گھر کھلوا لیں. مہمان زیادہ آ گئے, فلاں شہر والوں کو بلا لیے, وہ آ گئے جن کے لیے سب کچھ بنایا تھا. وہاں اگلے دن کی تقریب کا انتظام ہو رہا تھا. شہر کے 4 غریب پسینے سے بھرے ہوئے قبرستان میں اس امیر کی قبر کھود رہے تھے. کسی گھر میں بیٹھے ہوئے کو نہیں خیال آیا کہ جو باپ کا آخری گھر بنا رہا ہے اس میں کھانا کھایا یا نہیں کھایا, پانی پیا کہ نہیں پیا. خدا تو کہتا مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے. میں ہزاروں جنازوں میں گیا ہوں, میں نے قبرستان میں پسینے سے بھرے ہوئے, مٹی کے ساتھ جسم بھرے ہوئے, ہاتھ میں بیلچا لے کے جنازے کے باہر بیٹھے ہوئے مزدوروں کو بے بسی سے مرنے والے کے بیٹے کا چہرہ دیکھتے ہوئے دیکھا. اور وہ ہاتھ سے پکڑانا بھی اسے توہین سمجھتے ہیں. کوئی آ کے کان میں کہتا ہے یار وہ 4 مزدور بیٹھے انہوں نے قبر کو دی, ان کو کیا دینا ہے؟ 202. اس نے باپ کا آخری گھر بنایا تھا. کفن کے لیے وہی کپڑا ہے. یہ کیوں تھا؟ وہ جس کی خواہش تھی وہ مر گیا تھا. بات پھر وہیں پہ جانے لگی ہے. روح کا تعلق نور سے ہے, بدن کا تعلق مٹی سے ہے. ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے. بدن مٹی سے تھا, مٹی میں چلا گیا. روح نور سے تھی. اب کہتے ہیں, اب یہ دیکھنے کے لیے تو مرنا پڑے گا, کہتے ہیں کہ نفس مرتے ہی علی نظر آ جاتا ہے. امام کی زیارت ہو جاتی ہے, قبر میں بھی امام کی زیارت ہو جائے گی. مرتے ہوئے جی سب لوگ جب رو رہے ہوتے ہیں نا تو امام وقت کو مرنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ جس نے دیکھا اس نے اب اعمال کوئی نہیں کیے, کوئی ایسا کام نہیں کیا. میں مذہب سے پوچھنے گیا کہ اس نے امام کو کیوں دیکھا؟ وہ کہتے اس لیے کہ نفس مر گیا تھا, امام کی زیارت ہو گئی. تم زندگی میں نفس مارو, امام کی زیارت ہو جائے. نفس مارو. میرے سامنے مزدور طبقہ کے لوگ بیٹھے ہوئے جو وطن سے پردیس مزدوری کرنے آئے. یہ باتیں میں تمہیں تحفہ دے کے جا رہا ہوں آج کے جشن کا. ممبر کا کام ہے کہ تمہارے اخلاق اور کردار کو بھی بدلے. تو یہ مواضع ہنسنا تمہارے لیے شبان میں شہزادی کے جشن کا تحفہ ہے. غربت نعمت ہے. آل محمد غریبی پہ شکر کرو, کیونکہ دولت آزمائش ہے. مولا امیر المومنین فرماتے دنیا کی دولت سایہ ہے, اس کے پیچھے دوڑو گے اور آگے دوڑیں گے, اس کے آگے دوڑو گے پیچھے دوڑیں گے. دولت جب خدا دولت دیتا ہے تو آزمائی دیتا. علی فرماتے تمہارے دسترخوان میں ایک سے زیادہ کھانے اگر تمہارے گھر میں تمہارے آگے رکھے جائیں تو سمجھ لو آج کوئی غریب بھوکا سو ہے. آج کسی کے حصے کا رزق تم کھینچ کر رہے تو وہاں ملے. علی فرماتے امیری دوری ہے, غربت ہمارا قرب ہے. ہم جسے دور کرنا چاہیں اسے دنیا سے نوازتے ہیں, جسے قریب کرنا چاہیں اسے دنیا سے نکالتے ہیں. علی فرماتے میں نے دنیا کو طلاق دی اور جس کو میں نے طلاق دی ہے میرے محب اس سے پیار نہیں کرتے.
دنیا کی دولت سے محبت کرو گے، علی فرماتے ہیں دولت آزمائشیں دے گی. مثلا دولت آئی، آزمائش آدھی شروع ہو گئی. علی فرماتے ہیں اللہ سے جب بھی مانگو دولت نہیں رزق مانگو. میں نے بڑے بڑے دولت مندوں کو رزق سے محروم دیکھا. آپ مجھے کہیں گے کیسے ہو سکتا دولت مند رزق کے محروم کیسے؟ میں نے بڑے دیکھے. دولت مند کے آگے بھرا ہوا دسترخوان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی میں یہ بھی نہیں کھاتا. یہ بھی ڈاکٹر نے کل منع کیا. خدا کی قسم زیادہ امیر، جتنے زیادہ امیر دیکھے میں نے ان کو کچی سبزیاں چباتے ہوئے، گرم پانی پیتے ہوئے. ڈاکٹر نے منع، جیب سے گولی نکال دی، زیادہ کھائے، یہ بھی نہیں کھاتے، یہ بھی نہیں کھاتے، یہ بھی نہیں کھاتے. مولا فرماتے ہیں اللہ دولت ہے تو سکون چھین لیتا ہے. علی فرماتے ہیں جب تم کسی کا مال اپنے گھر لے کے آؤ گے تو بے سکون تو رہو گے. اپنے حصے کا نہیں کسی کا لے کے بے سکون ہے. بے سکون جس نے کسی کا مال گھر میں چھپایا اسے نیند آتی ہے. علی فرماتے ہیں اللہ دولت ہے تو سکون چھین لیتا ہے. مثال دوں، میں نے بڑے بڑے امیروں کو نیند کی گولی کھاتے ہوئے سوتے دیکھا. جتنا امیر ہوگا رات کے وقت کہے گا جی میں تو ویسے سو ہی نہیں سکتا، گولی کھانی پڑتی ہے. محسن نقوی نے کہا تھا فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے اخبار بچھا کے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں. محنت سے تھکا ہوا بدن، محنت سے تھکا ہوا بدن، محنت سے چور بدن، محنت سے چور بدن. یہ تحفہ ہے، غربت شرمندگی نہیں. دنیا کی نظر میں غربت شرمندگی ہے، علی کی نظر میں غربت زیور ہے. تمہارے شہنشاہ نے بیلچا بھی رکھا ہے کاندھے پہ، تلوار بھی رکھی ہے. جو کی سوکھی روٹی بھی علی نے کھائی، ارے سے دسترخوان بھی علی نے منگوایا. یہ ماننے والوں کے لیے سیرت تھی کہ میرا ماننے والا سمجھے کس چیز میں ہے. دولت کے پیچھے نہ بھاگنا، حسرت نہ کرنا، خواہشات کے چادر کو چھوٹا کرنا شروع کر دو. علی تم پہ نعمتوں کی بارش کر دے گا، علی تمہیں نواز دے گا. میرا بادشاہ حسین جس نیک نیتی کے ساتھ، اس نیک مقصدوں کے ساتھ آئے ہو، میں ممبر سے آج کے رات شہزادی کا واسطہ دے کے بہت سا سوال کرتا ہوں. تمہاری جھولیوں کو بھرے، مالک تمہارے گھروں کو آباد رکھے. حقیقی دولت ہمیں ولایت علی عطا کرے، حقیقی دولت ہمیں محبت آل محمد عطا کرے، حقیقی دولت ہمیں عزاداری شبیر عطا کرے. یہی وراثت، یہی پراپرٹی ہم اپنی نسلوں کو منتقل کر سکیں. ہماری نسلوں کو عزادار بنا، ہماری نسلوں کو محب بنا، ہماری نسلوں کو بادشاہ کا نوکر بنا. میرے مالک زندہ رہیں تو تیری محبت، موت آئے تو تیری محبت. جیے تو علی کے لیے، مرے تو علی کے لیے. آنکھ کھلے تو علی نظر آئے، آنکھ بند ہو تو علی نظر آئے. بادشاہ جو ہمارے مرحومین آج ہم میں نہیں ہے اور ہمیں چھوڑ کے جا چکے، آج کی شب ہم زندہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہم تیری شہزادی کے تذکرے میں بیٹھے ہیں، ہم نے چہروں کی رنگت بدل کے تیری بیٹی کا ذکر سنا. میرے مالک آج کی رات ان کی قبروں میں میرے بادشاہ کی زیارت نصیب فرما، میرے مولا کی شفاعت نصیب فرما. میرے مولا ان پہ کرم کر دے، ان کے درجات کو بلند کر دے. میرے مالک واسطہ ہے اہل بیت محمد کا، شعبان کی آنے والی خوشیوں کا، مومنین کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے. سوائے غم مظلوم کے دنیا کو کوئی غم نہ دے. ہمیں وہ طاقت دے کہ ہم اس گھر کی خوشیوں کو دیکھ سکیں، ہم اس گھر کی آبادی دیکھ سکیں، ہم شہنشاہ کا راج دیکھ سکیں، ہم امام کی شاہی دیکھ سکیں، ہم امام کا ظہور دیکھ سکیں. ہمیں بار 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 ہر بار کربلا کی زیارت نصیب. انشاءاللہ بشرط زندگی و صحت کل اس وقت میں اپنے بادشاہ کے شہر میں ہوں گا. میری کل کی روانگی ہے. کل شام میرے بادشاہ نے یہ نوکر کو اعزاز بخشا ہے کہ بین الحرمین میں جو بادشاہ کا جشن ہے اس پہ یہ نوکر بادشاہ کے حضور اپنے نوکری کے فریضے کے لیے جا رہا ہے. میں آپ سب کا سلام بارگاہ مظلوم میں اور بارگاہ ابوالفضل بن عباس میں پہنچاؤں گا کہ میرے مالک کل کی گزرتی ہوئی رات میں کچھ عزاداروں کو مومنین نے
کچھ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے, کچھ میرے بھائی بزرگ بچوں نے بادشاہ تیرے نام سلام بھیجا ہے. میرا شہنشاہ تجھے اس شب کا واسطہ انہیں بھی بلا, بار بار بلا, ہر بار بلا. شہزادی کی دہلیز کا سجدہ نصیب فرما, جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما. میرا مولا جو بیمار ہے انہیں صحت دے کے بھیجنا, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور کرنا, جو بے وطن ہیں اور وطن والوں کے لیے پریشان ہیں ان کے گھروں کو آباد رکھنا. جن بچوں کے یہاں پہ نوکری کے مسائل ہیں میرے مالک کو حل فرما, جن کے روزگار کے مسئلے ہیں انہیں حل فرما, جن کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما, جن کی اولاد ہے انہیں اگلے سال عطا فرما. اس بارگاہ میں جو نوکری دے رہے ہیں, جو عزاداری کر رہے ہیں, یہ میرے سارے بھائی, یہ ماتمی, یہ نسیم شاہ جی کی سنگت, یہ جتنے لوگ ہیں مجھے جن کے نام نہیں آتے علی ناموں سے بھی واقف ہے, میرا بادشاہ نسلوں سے بھی واقف ہے. میرے مولا جی کی نسلوں کو عہدیدار بنائے رکھنا, انہیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا. میری شہزادی ہماری بیٹیوں کے پردوں کی حفاظت کرنا, میری قوم کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمانا. پوری دنیا میں بالخصوص پاکستان میں ملت تشیع کی حفاظت فرمانا, مومنین کی عزت ناموس کی حفاظت فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.